السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین اکرام، جس ماہ مبارک سے ہم گزر رہے ہیں یہ حرمت والا مہینہ ہے، محرم الحرام ہے، اور یہ ایسی تکریم والا مہینہ ہے جس کی عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بھی کیا کرتے تھے اور ہجرت کے بعد بھی کیا کرتے تھے۔ اور یہ ایسا پیارا مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شہر اللہ المحرم، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کسی اور مہینے کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ محرم الحرام یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت سے پہلے اس مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب رمضان المبارک فرض ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو چھوڑ دیا اور کہا کہ تم میں سے اب جو چاہے اس کے روزے رکھے، جو چاہے نہ رکھے، لیکن 10 محرم الحرام کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو آدمی اس 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی ایک روزہ اور گزشتہ پورے سال کے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر یہودی بھی اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مخالفت کے اندر، یہودیوں کی مخالفت میں یہ بات بیان فرمائی کہ اگر میں اگلے سال رہا تو میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس کے بعد اس پر عمل کرتے رہے کہ 9 اور 10 محرم کا وہ روزہ رکھتے تھے۔ لہٰذا ہم نے بھی آج اگر روزہ رکھنا ہے، اور انشاءاللہ ضرور بضرور ہم نے رکھنا ہے، تو ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ یاد رکھیں 9 محرم کا روزہ یہ یہودیوں کی مخالفت میں ہے، اور 10 محرم کا روزہ اس نسبت سے ہے جس نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے انشاءاللہ باذن اللہ یہ آئندہ آنے والے ایام کے اندر ہمارے پاس یہ روزہ آئے گا، اور انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کے یہ روزہ رکھیں گے تاکہ ہم اپنے گزشتہ 1 برس کے گناہ معاف کرا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔